اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، پہلگام واقعے پر بھارت کا موقف مسترد۔ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد مودی کی ایک نئی چال۔ آپریشن کا مقصد جنگ ختم کرنا تھا، ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے $30 ارب ایران سے کہا ہے کہ لے لو اور ایٹمی پروگرام ہمیں دے دو۔ ایران ڈیل یہ کیا ہے؟ پاکستان انٹر کانٹیننٹل میزائل بنانے جا رہا ہے اور امریکہ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا ہے میجر گوبر آریہ کا۔ نوبل پرائز کا کیا بنا؟ ٹرمپ کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ افسوسناک ناظرین خبر ہے، دریائے سوات میں 18 لوگ ڈوب گئے۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے دریا میں ڈوب گئے ہیں۔ دریا کا پانی کا ریلا آیا اور اس میں یہ تمام افراد ڈوب گئے۔ ابھی تک لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو سب سے پہلے شنگھائی تنظیم کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، پہلگام واقعے پر بھارت کا موقف مسترد۔ SCO میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، جبکہ بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ تنظیم کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں بھارت پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے میں ناکام ہو گیا۔ بھارت نے مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلامیہ میں بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے۔ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد نریندر مودی کی ایک نئی چال۔ ایکس پر مودی نے ایک گمراہ کن ٹویٹ کیا ہے جس میں اندرا گاندھی دور میں لگائی گئی ایمرجنسی کا سیاسی استعمال کیا۔ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ 1975 اور 1970 کی ایمرجنسی کے متاثرہ خاندان اپنے تجربات سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ ایمرجنسی کے دوران تاریک اور شرمناک دنوں کی حقیقت نوجوان نسل تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایمرجنسی کا حوالہ دینا BJP کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آپریشن کا مقصد جنگ ختم کرنا تھا، ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ پیٹ ہنگسٹ، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگسٹ نے کہا ہے کہ فوجی آپریشن کا مقصد خطے میں جاری جنگ ختم کرنا تھا۔ ایران اسرائیل میں جنگ بندی ہوئی۔ جنرل ڈیوین کین نے کہا ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں شامل فوجیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایران کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ ایرانی حملے پر دفاع ہماری صلاحیتوں کو ثابت کرتا ہے۔ جنرل ڈیوین کین نے میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو بھی دکھائی۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر فیک نیوز پھیلانے والی میڈیا ہاؤسز پر شدید تنقید۔ پاکستان سکھ میرج ایکٹ منظور کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ پنجاب اسمبلی نے سکھ میرج ایکٹ 2018 متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ سردار پلونند سنگھ اور سردار دلجیت سنگھ میرج رجسٹرار مقرر کیے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے $30 ارب ایران کو کہا ہے کہ لے لو اور ایٹمی پروگرام ہمیں دے دو۔ بھائی، اب آپ نے تو ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا تھا، پھر کیوں آپ اس طرح کی ڈیلیں ایران سے کر رہے ہیں؟ امریکہ اسرائیل کی مکمل تباہی کے خدشے پر جنگ میں شامل ہوا، کچھ حاصل نہ کر سکا۔ خامنئی ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسرائیل کی مکمل تباہی کے خدشے پر امریکہ جنگ میں شامل ہوا۔ امریکہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ شامل نہ ہوا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ خامنئی نے ایکس پر ٹویٹ کیا ہے کہ مائی کنگریچولیشنز آن آور ڈیئر ایران's victor
over the US regime. The US regime entered the war directly because it felt that if it did not, the Zionist regime would be completely destroyed. It entered the war in an effort to save that regime but achieve nothing. امریکہ نے ایرانی قوم سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تو ہم نے واضح کیا کہ سرنڈر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ The facts that the Islamic Republic was access to key US centers in the region and can take action whenever it deems necessary is a significant matter. Such an action can be repeated in the future too. Should any aggression occur, the enemy will definitely pay a heavy price. یہ خامنائی کا کہنا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے، انڈیا کے لیے ہلچل مچ گئی ہے، میجر گوبر آریہ پریشان ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا، پاکستان یہ کون سا میزائل بنانے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین اپڈیٹ سے میں آپ سے انڈیا کے لیے ہلچل، میجر گوبر آریہ پریشان ہو گیا، پاکستان کون سا میزائل بنانے جا رہا ہے جس سے ہلچل مچ گئی ہے۔ دا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے، New nuclear threat, Pakistan developing intercontinental missile that could hit US, says report. The Economic Times کی رپورٹ ہے، after treating friends Asim Munir to a Samston's lunch, Trump now war Pakistan over missile that can strike US. The Economic Times کی رپورٹ ہے، after treating friends Asim Munir to a Samston's lunch, Trump now warns Pakistan over missile that can strike US. The Economic Times کی رپورٹ ہے، if Pakistan acquire an ICBM, Washington will have no choice but to treat the country as a nuclear adversary. The US official told Foreign Affairs no other country with ICBMs that can target the USA is considered a friend. Financial Express کی رپورٹ ہے، the China supporting 81% of Pakistan military imports. How will affect India-China equation? The Economic Times کی رپورٹ ہے، no UN tag for TRF even as China blocks ban on 5 Pakistan-based terrorists. The Hindu کی رپورٹ ہے، North Korea comes again threatens to use nuclear weapons against South Korea. NBC News کی رپورٹ ہے، North Korea confirmed sent troops to Russia calling them heroes. ریوٹرز کی رپورٹ ہے، پاکستان condemns Trump's bombing of Iran a day after nominating him for Peace Prize. نوبل پرائز کا پروگرام تو ناظرین بڑھ گیا ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی جو میرے بڑے بھولے بھائی ہیں جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میجر گوبر آریہ، انہیں پاکستان کے حوالے سے بڑی تکلیف ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے اب ایک ویڈیو یوٹیوب پہ بنائی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اگر انٹر کنٹیننٹل میزائل بنا لیتا ہے تو ہمیں مسئلہ تو ہے ہی ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن یو ایس اے کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ بھائی اگر ہم انٹر کنٹیننٹل میزائل یا کوئی اور چیز بنا رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم اپنے دفاع، ملک کی سلامتی کے لیے کچھ بھی کریں تو تم سے پوچھ کے کریں گے۔ میجر گوبر، امریکہ نے پاکستان کی 28 کمپنیوں پر پابندی لگائی تھی کچھ عرصے پہلے، تو شاید آپ کو یاد ہوگا۔ تو وہ کمپنیاں پاکستان میں ہیں، چائنا میں نہیں ہیں، افغانستان میں نہیں ہیں، پاکستان میں ہیں۔ اور وہ کمپنیاں جو ہے میزائل پر، جو میزائل بنانے کے لیے مٹیریل ہوتا ہے اس پہ کام کر رہی تھی۔ تو آپ پہلے تو جا کے امریکہ سے
پتہ کریں کہ بھئی پاکستان یہ میزائل بنا رہا تھا یا نہیں بنا رہا تھا. آپ اپنی جیو پولیٹکس وہاں جا کے آزمائیں، دیکھیں، پتہ لگائیں پاکستان کیا بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس پہ بات کریں. حقائق پر آپ بات نہیں کرتے، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تو انتظام ہم نے کیا ہوا ہے. اب دوسرے جو ملک ہیں جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے جو خطرہ ہے، ان کے لیے تو ہم نے انتظام کرنا ہے. تو لہٰذا یہ پاکستان جو ہے یہ میزائل بنا رہا ہے، چائنا کے تعاون سے بنا رہا ہے. تم جو ہے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو گے. ٹھیک ہے جی، تم کتوں کی طرح دم ہلا کر جھوٹ بولتے ہو. تمہیں تو نوبل پرائز جو ہے نا، جوتوں والا نوبل پرائز ملنا چاہیے. اب میجر صاحب آگے آگے دیکھو، جو تم پاکستان کا پانی بند کرنے چلے تھے، تو اب ہم تمہاری سانسیں بند کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ذلت تمہاری پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور ابھی حال ہی میں ایس سی او کی میٹنگ میں چائنا میں جو ذلت آپ کو اٹھانی پڑی، آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہے راجناتھ سنگھ نے اٹھانی پڑی، انڈیا نے اٹھانی پڑی، وہ ذلت انشاءاللہ ہمیشہ آپ اٹھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی، تو تمہاری تو یہ حالت ہو گئی ہے، پوری دنیا میں تمہارا منہ کالا ہو گیا ہے، مودی کی ہوا خشک ہو چکی ہے. میجر گوبر باز آ جا، سدھر جا. ٹھیک ہے، دہشت گرد جو تمہارے امریکہ، کینیڈا اور پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں، انہیں بھی لگام لگنے والی ہے. ٹھیک ہے میجر صاحب، تو میں نے کہا آپ کی ذرا میں جیو پولیٹکس کی نالج میں اضافہ کر دوں. ٹھیک ہے، آپ کی نالج جو ہے وہ کمزور ہے، تو حقائق پہ بات کیا کریں تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اور آخر میں آپ ویڈیو کلپ بھی ضرور دیکھیں. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد. اللہ حافظ. آپ یہ مناظر دیکھیے، یہ ایران سے مناظر سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ابھی تک گورنمنٹ نے کچھ نہیں بتایا کہ کیا اسرائیل نے سیز فائر کو توڑ دیا ہے یا نہیں، کیونکہ کسی ایک اپارٹمنٹ میں غالباً یہ آگ لگی ہے اور وہاں پر دھماکے کی آواز ہے. اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ تصاویر بنائی اور کہا کہ یہاں پر کوئی ڈرون آ کر ہٹ ہوا ہے. ابھی تک کسی اطلاعات ایسی نہیں آئی کہ گورنمنٹ نے بتایا ہو کہ واقعی ڈرون ہے. اگر تو یہ کوئی ڈرون ہٹ ہوا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر اسرائیل نے یہ خلاف ورزی کی ہے، اندر سے انہوں نے کسی خاص شخصیت کو مارنے کی کوشش کی اور یہ معاملہ سامنے آیا ہے، جو کہ اگر ایسا ہوا تو تباہی ہوگی، اگر نہ ہوا تو معاملہ الگ ہے. لیکن یہ ایران سے معاملہ سامنے آ رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے صورتحال مزید ڈیولپمنٹس اب بڑھتی جا رہی ہیں کہ جو اسرائیل کے ڈرونز اور چیزیں گرائی ہیں وہ اب ولیجز، گاؤں اور دیگر دیہاتوں سے ملنا شروع ہوگی. جیسے اس شخص نے یہ اٹھایا ہوا ہے مٹیریل، اور اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کی بہت ساری چیزیں تباہ ہوئی ہیں. تو اس جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری رہا. اب آپ ایک بات بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ جو کہتا تھا کہ میں کبھی ایران کو ڈیل نہیں دوں گا، اب سنیے ذرا اس نے کیا آفر کیا ہے آیت اللہ علی خامنئی کو. اور ایران کے حوالے سے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں آیت اللہ کا سر چاہیے. اور یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ایران کو کہا گیا ہے کہ آپ کو ہم 30 ارب ڈالرز دیتے ہیں، 30 ارب ڈالرز پلس 6 ارب ڈالر جو آپ کے ہمارے بینکوں میں ہیں وہ بھی آپ لے لیں، پلس ہم آپ کے ملک میں نیوکلیر انرجی میں اربوں ڈالر انویسٹ کریں گے، پلس آپ کو پوری دنیا میں تجارت کرنے کی آزادی ہوگی، ساری پابندیاں آپ سے ہٹا لیں گے، اس سارے معاملے میں پیسہ بھی دے دیں گے، آپ اپنا نیوکلیر پروگرام زیرو کر دیں یا ہمارے حوالے کر دیں. آپ اندازہ کریں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، جب پینٹاگون کی بریفنگ میں ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ جی ہم نے یہ سب کچھ تباہ کر دیا ہے، ہم نے تو ان کو زیرو پر پہنچا دیا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایران کو 30 ارب ڈالر آفر کریں اور آیت اللہ کو کہیں کہ یہ تم لے لو اور یہ سارا معاملہ سامنے آ جائے. جب آپ نے تباہ کر دیے تو آپ پیسے کیوں آفر کر رہے ہیں؟ جب آپ نے سارا کام کر دیا تو آپ کیوں ایران کو کہہ رہے ہیں؟ اب کیوں مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں؟ اب کیوں یہ ساری صورتحال کر رہے ہیں؟ آپ کے مطابق آپ نے تو زیرو کر دیا ہے، لیکن کیا نہیں زیرو. آپ کو پتا ہے آیت اللہ علی خامنئی نے قوم سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا ٹرمپ کا جو حملہ تھا وہ شو بازی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا نقصان، ہمارا پروگرام انٹیکٹ ہے ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ اب ساری دنیا میں یہ معاملہ ہونا شروع ہو گیا، اب تو ساری دنیا بے عزت کر رہی ہے ان کو۔ یہ اصل جو صورتحال اب سامنے آئی ہے، یہ آفر کر رہے ہیں آیت اللہ علی خامنائی اور ان سب کو، پیسے لے لو، پروگرام ہمیں دے دو۔ اور ساتھ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے، دھمکی لگا رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم ایران میں سٹرائک کریں گے۔ اب اسرائیل کی جانب سے ان کے ڈیفنس منسٹر اور دیگر سارے آپ کو پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی، ہمیں اپرچونٹی نہیں مل پائی، ہم نے تو آیت اللہ کو مارنا تھا اور ان کے سر کو ہٹ کرنا تھا جا کر، لیکن ہمیں وہاں اپرچونٹی نہیں مل پائی، لہٰذا ہمارا وہ مشن ادھورا رہ گیا ہے۔ اب اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ سارے کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ مجھے آیت اللہ تمہاری لوکیشن بھی پتا، میں جب چاہوں تمہیں مار سکتا ہوں۔ اب اسرائیلی ٹرمپ کو بے عزت کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے دھوکہ دیا ہے، کوئی ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ نہیں ہوا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آیت اللہ بچ کر چلا گیا ہے، ہماری ناک کے نیچے سے چلا گیا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کوئی معاملہ نہیں ہو سکا، یہ تھا وہ تھا۔ یہ جب ساری کی ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ معاملات کیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا اہم مرحلہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت دیکھ رہا ہے کہ ایران کو ایک بہت بڑے تھریٹ کے طور پر، اور آپ سوچیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ناکام ہوئے ہیں اور اب ہمیں چارہ ڈالنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کرنی ہے اور اسے کہنا ہے کہ بھائی ان سے بات چیت کر کے پیسے لو اور ہمیں سارا کچھ مٹیریل دو۔ سوچیں وہ کیا کرنے کو تیار ہے، انہوں نے تو رجیم چینج کرنا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی پابندیاں ہٹ جائیں گی، آپ دنیا بھر میں تیل دیں، آپ تجارت کریں، آپ کے پاسپورٹ سے پابندیاں ہٹ جائیں گی، دنیا بھر میں آپ کو ویزا ملیں گے، امریکی لوگ آپ کے ملک میں آ سکیں گے، آپ جا سکیں گے، سارا معاملہ ایزیلی کلیئر ہو جائے گا، آپ کے لوگ خوشحالی سے ٹریڈ کر سکیں، کسی ملک پر کوئی پابندیاں نہیں ہوگی، آپ سے وہ ٹریڈ کرے، سب کچھ کرے، جو ہو سکتا ہے کرے، تجارت کرے،